اللہ ذو الجلال کا یہ فیصلہ ہے کہ پورے سال کے اندر ایک ایسی رات جو راتوں کی طرح ہی ایک رات ہوتی ہے، لیکن اس ایک رات کی عبادت کو اللہ نے 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دیا۔ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے جو رمضان المبارک میں آتی ہے اور آخری 10 دنوں میں آتی ہے، جس رات میں پورے سال کی تقدیریں بھی لکھی جاتی ہیں، وہ تقدیریں جو اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھی تھی۔ اگلا جو سال گزرنے والا ہے اس کے متعلق جتنے فیصلے ہیں اللہ اس رات کو زمین پہ اتار دیتے ہیں۔ اس لیے اس رات کو تلاش کرنا اور اس رات کی عبادت کرنا یہ ایک مسلمان کی سعادت مندی اور خوش نصیبی کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا، كان اذا دخل العشر شد مئزرا، اپنی کمر کس لیتے، وَأَحْيَا لَيْلَةً، اور ان راتوں کو جاگ کے گزارتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھایا کرتے، بیدار کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات بیدار رہتے تو کیا کرتے؟ آپ قیام بھی کرتے، ذکر بھی کرتے، دعائیں بھی کرتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره۔ آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جتنی عبادت میں کوشش کرتے، سال کے کسی دنوں میں یا کسی راتوں میں اتنی عبادت نہ کرتے۔ اس لیے ایک مسلمان کو اس بات میں خوشی ہونی چاہیے کہ اس کی زندگی میں اللہ ذو جلال نے یہ مبارک گھڑیاں رکھی ہیں، ان گھڑیوں کو قیمتی بنا سکے اور اللہ ذو جلال سے اپنی من چاہی اگلے سال کی زندگی طلب کر سکے اور اللہ ذو جلال سے اپنی زندگی اور آخرت کو خوبصورت بنانے کی التجائیں کر سکے۔